آپ جانتے ہیں کہ پہلی فرعون عورت کون تھی؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا؟ اور مفسرین کا اس عورت کے بارے میں کیا خیال تھا؟ اور کیا آپ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جہاں اس کا مقبرہ موجود ہے؟ ان اہم سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ میرنت کو قدیم مصری تاریخی ریکارڈز کے مطابق سب سے پہلی خاتون فرعون مصر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ ملکہ بھی تھی اور قائم مقام بادشاہت کے فرائض بھی اسی کے سپرد تھے۔ یہ کنگ ڈین کی ماں، ڈی جیٹ کی بیوی اور ڈی جیٹ کی بیٹی اور پہلے فرعون نارمر کی پوتی تھی۔ میرنت کے دریافت ہونے والے مقبرے کی مشابہت مصر کے پہلے شاہی خاندان کے فرعون کے مقبروں سے بہت نمایاں ہے، اور اس کے مقبرے سے کئی ایسی اشیاء بھی دریافت ہوئی ہیں جو بادشاہوں کے لیے مختص ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ مقبرے میں زیر زمین بڑے چیمبرز کمرے اور اس کے ملازمین کی قبریں بھی ملی تھیں۔ مصریوں کے عقیدے کے مطابق بادشاہ کی موت کے وقت اس کے دفن کرنے کے ساتھ اس کے خادمین کو بھی دفن کیا جاتا تھا، تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں یہی خادمین بادشاہ کی خدمت کریں۔ اور اسی عقیدے کے تحت ایک کشتی بھی دریافت ہوئی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق بادشاہ کو سورج دیوتا کے پاس لے کر جاتی تھی۔ اس خاتون فرعون کے بارے میں تمام تر معلومات ایک تختی پر درج تھی جو کہ اس خاتون ملکہ کے مقبرے میں نسخ ہوئی تھی۔ فرعون ڈین کے مقبرے سے ملنے والی ایک مہر پر، جس میں اس کے خاندان کے بادشاہوں کے نام کندہ تھے، اس لسٹ میں خاتون کا نام بھی شامل تھا، اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ کی ماں کنگز مدر کا ٹائٹل بھی درج تھا، جو تاریخ دانوں کے لیے اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ ممکنہ طور پر یہ خاتون فرعون کے منصب پر فائز رہی تھی۔ میرنت کے متعلق ایک حیران کن انکشاف یہ بھی تھا کہ دو الگ الگ اور مختلف مقبرے اس سے منسوب تھے، جن میں سے ایک مقبرہ زیر مصر میں ممفس کے قریب سکارا میں ملا اور دوسرا مقبرہ بلائی مصر میں ایبیڈوس میں دریافت ہوا تھا۔ دو الگ الگ جگہ مقبرے بنانا قدیم مصر اور مصری شاہی خاندانوں میں کوئی عام عمل نہیں تھا۔ جب 1900 میں ماہر مصریات فلینڈر پیٹری نے ایبیڈوس میں اس کا مقبرہ دریافت کیا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دفن ہوا بادشاہ، جس کا نام دو تختیوں پر کندہ تھا، واقعی ایک مرد بادشاہ تھا۔ یہ مقبرہ ایبیڈوس کے ام الالقاب قبرستان میں واقع ہے۔ قبرستان پہلے اور دوسرے مصری شاہی خاندان کے بادشاہوں کی آخری آرام گاہ ہے۔ میرنت کا مقبرہ کنگ ڈی جیٹ اور کنگ ڈین کے مقبروں کے درمیان میں واقع تھا۔ یہاں پر میرنت کے شاہی مرتبے کے متعلق ایک اور ثبوت یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ فلینڈر کو مقبرہ کی سائٹ کی کھدائی کے دوران حادثاتی طور پر زیر زمین قبرستان ملا، جہاں پر کم و بیش 40 قبریں تھی جنہوں نے دفن ہوئے بادشاہ کے مدفن کمرے کو گھیرا ہوا تھا۔ ان قبروں سے ملنے والی اشیاء کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ دونوں بادشاہوں کے خادمین ان کے خاص اور قریبی تھے۔ میرنت کا دوسرا مقبرہ سکارا میں واقع ہے۔ مقبرہ میں واقع قبروں سے کئی ایسی اشیاء بھی ملی ہیں جن پر اس کا نام کندہ تھا، جن میں پتھر کے گلدان اور مرتبان بھی شامل تھے۔ اس مقبرے سے ایسی علامتی اور تصویری شبیہات دریافت کی گئی ہیں جن سے آرکیولوجسٹ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے ہی مقبرے کی شناخت کی ہے۔ اس مقبرے کے ارد گرد کے علاقے کی دریافت اور تمام اشیاء کے علاوہ مقبرے سے ایک شمسی کشتی کی دریافت بھی کی گئی۔ اگرچہ مقبرے میں دریافت ہونے والے تمام شواہد بادشاہ کے مرد ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مگر آرکیولوجسٹ نے مختلف شہادتوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر اسے بطور خاتون فرعون کے ڈیل کیا۔ اس کی مندرجہ ذیل وجوہات تھی۔ نمبر 1، اس کی پہلی شہادت یا ثبوت یہ تھا کہ اس فرعون کا نام میرنت خود ایک خاتون کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا معنی ہے beloved of نت۔ نمبر 2، اس کے نام کا ایک اشارہ ایک دیوی کی طرف بھی جاتا ہے جسے مدر گوڈس نت کہا جاتا تھا۔ اس دیوی کی مصری تہذیب کے پروان چڑھنے سے قبل پروان چڑھنے کے دوران سب سے زیادہ عبادت کی جاتی تھی۔ نمبر 3، اس کے خاتون ہونے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ پہلے شاہی خاندان کے بادشاہ ڈین کے مقبرے سے ملنے والی مہر پر واضح طور پر یہ جملہ مدر آف دا کنگ درج تھا، اور یہ مقبرہ یقینی طور پر ڈین بادشاہ کا تھا، اور یقینی طور پر یہ ڈی جیٹ فرعون ہی کی بیوی تھی۔ اس لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میرنت ایک خاتون تھی۔ اس کے بارے میں ثبوتوں کی بنیاد پر محققین کی جو آراء سامنے آتی ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ان میں پہلی تو یہ کہ میرنت نے کچھ عرصہ مصر پر بطور فرعون حکومت کی تھی۔ نمبر 2، دوسری یہ کہ یہ خاتون نائب سلطنت رہی تھی اور شاہی خاندان میں اس کا ایک بلند ترین مقام تھا۔ نمبر 3، تیسری یہ خاتون ڈین بادشاہ کی کم عمری کے باعث ممکن ہے اس کی نائب رہی تھی۔
جب تک کہ وہ اپنی حاکمیت کی عمر تک نہیں پہنچ گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔